السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا لما تحب وترضى۔ ایسج کے حساب سے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ ٹاپک کیا چل رہا ہے، کہ ہم پڑھ رہے ہیں اخلاقیات کے اوپر، زندگی سے لطف اٹھائیے۔ یعنی اپنی زندگی میں ہر ایک کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آزمائش تو رکھی ہی ہے، لیکن اسی آزمائش میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو کیسے ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں۔ اگر وہی جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، بس اسی میں گھٹ گھٹ کے اور گھل گھل کے اپنے آپ کو ہلاک کرتے رہے تو ہم بیکار ہی ہو جائیں گے نا، کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر اسی پریشانیوں کے ساتھ اپنے اندر سے اس کوالٹی کو باہر نکالنا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطرتاً ہمارے اندر رکھی ہے، اور اس کے ذریعے سے کوشش کرنا ہے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی، تو ہم یہی اخلاقیات سیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی اب تک جتنی باتیں پڑھی ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنا ہے، اور پھر اگزامپلس مل رہے ہیں ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، الحمدللہ، کیونکہ ہمارے لیے جو ماڈل ہے، جو نمونہ ہے، جو اسوہ ہے، وہ ہمارے لیے کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ تمہارے لیے، تمہارے رسول میں تمہارے لیے اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے کہ کس طرح سے، کیسے حالات کیوں نہ ہو لیکن اس سے نکلنے کا راستہ کتنی خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کو ڈیل کیا، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے امہات المومنین کے ساتھ ہو، چاہے دشمنوں کا ہو، چاہے مشرکین مکہ کا ہو، چاہے منافقین کا ہو، ہر طرح سے آپ نے بڑی خوبصورتی سے، یعنی اتنا اچھا اخلاق تھا کہ دشمن بھی دوست بن جاتا تھا آپ کا۔ تو وہی دیکھیں گے ہم لوگ الحمدللہ۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، کوئی ہے بہت سخت اور خشک مزاج ہوتا ہے، بہت ہے کچھ ایسے ہیں کہ ہمیشہ، یعنی دکھ والی بات بھی ہوگی وہ بھی مسکرا کے کریں گے، ہنس کے کریں گے، ہنسی مذاق کرنے کی جن کو عادت ہوتی ہے۔ تو یہ ہنسی مذاق بھی کیا ہے، ایک لمٹ تک ٹھیک ہے، لیکن اگر لمٹ کراس کر جائے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہی ہنسی مذاق کرنے والے کی کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی ہے، مذاق کرنے والے کی ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو، وہ بحث اس کے لیے کہ اس کو کرنا اچھا لگتا ہے، یا سامنے والے کو ہنسانا چاہتا ہے، یا اس کی کچھ تکلیف دور کر، لیکن وہ کبھی ایکسٹریم میں چلا جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ناراضگی کا سبب ہو۔ تو اس چیز میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ ہم بھلائی کے لیے سوچ کر کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کا اپوزٹ اس کا ریزلٹ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی کے لیے ریڈ لائن رکھنا چاہیے۔ تو یہ ڈاکٹر عریفی جن کی ہم بک پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا ایکسپیرئنس شیئر کر رہے ہیں کہ ایک یونیورسٹی میں میرا ایک طالب علم تھا، یعنی یونیورسٹی میں پڑھنے والا میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا، یعنی اس کو اسٹڈی وغیرہ سے بہت شوق تھا، بہت اس کو نالج تھی، لوگوں سے میل جول بڑھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، یعنی اس کو یہ چیز بھی پسند تھی کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے، اور سب سے ملنا جلنا اس کو پسند تھا۔ تو لیکن اس کا مزاج لوگوں کے لیے ناروا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بولا، یا دکتور، اے ڈاکٹر صاحب، میرے ہم جماعت ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، وہ میرا مذاق برداشت نہیں کرتے، یعنی میرے مذاق کرنے کی عادت ہے، لیکن میرے کلاس فیلوز جو ہے وہ اکثر مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اس سے سوال کیا، وہ تمہارا مذاق کیوں نہیں برداشت کرتے؟ کوئی مثال دے کر واضح کرو کہ تم کیسا مذاق کرتے ہو لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگوں کو برداشت نہیں ہو پاتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جیسے مثال کے طور پر میرے کلاس فیلوز میں سے ایک کو چھینک آئی، تو میں نے کہہ دیا اللہ تم پر لعنت کرے، یعنی مذاق کیا
حالانکہ یہ غلط ہے کہ چھینک آنے کی سنت کا طریقہ کچھ اور ہے کہ وہ الحمدللہ کہے تو بدلے میں یہ کہے یہ رحمک اللہ. پھر جس نے الحمدللہ کہا تھا وہ کہے کہ یصلح لکم بالکم. اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا, یعنی بتا دیا کہ کیوں ہوا. اسے غصہ آیا تو میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا, ابلیس کے بچے اور اللہ تم پر رحم کرے. تو ڈاکٹر عریفے کہتے ہیں کتنا سنگین اور ناقابل برداشت مذاق ہے. یعنی غلط ہے نا, ایک تو اس کو خبیث کا بچہ کہہ دیا اور ابلیس کا, اور دوسرے یہ کہ اس پر لعنت بھیجی. وہ بیچارہ اس وجہ سے اپنے آپ کو خوش طبع خیال کیے ہوئے تھا. یعنی میں ہنسانے کے لیے کر رہا ہوں, لیکن یہ ہنسی ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتی. لوگ آپ کی اٹکھیلی اور آپ کا مزاق جتنا بھی برداشت کر لے, لیکن بہرحال ایک لمٹ ہونا چاہیے, ایک ریڈ لائن ہونا چاہیے جسے پار کرنا لوگ مزاق میں بھی پسند نہیں کرتے. خاص طور پر جب ایسا کسی محفل میں ہو, یعنی سب کے بیچ میں اگر ایسا ہو تو اور بھی کبھی برداشت نہیں ہوتا. بعض افراد اس بات کا خیال نہیں رکھتے, چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا بھیجا اور حد سے بڑھا ہوا مذاق بعض اوقات لوگوں کی اشد ضروریات کے سلسلے میں بھی انہیں ظلم یا زیادتی کا شکار کر جاتا ہے. یعنی اس نے تو اچھی نیت سے کیا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے, لیکن دل آزاری ہو گئی تو یہ کیا ہے, ایک طرح سے اس پر ظلم ہو گیا. اور اسپیشلی لوگوں کے بیچ میں تو اور بھی ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست بے پرواہی سے آپ کا موبائل فون اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور ایسے ہی کوئی نمبر ملا کر بات شروع کر دیتا ہے, یا آپ کے موبائل فون کے ذریعے سے ایسے افراد کو پیغام بھیجتا ہے جو آپ کو ناپسند ہے, اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے فون نمبر سے یعنی ان کو کال جائے, یا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی گاڑی لے اڑتا ہے, یا جب تک آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت نہ دے دے وہ اصرار کر کے آپ سے گاڑی مانگتا رہتا ہے. یا مثلا یونیورسٹی کے چند طالب علم ایک فلیٹ میں رہائش کرتے ہیں. ایک طالب علم یونیورسٹی جانے کی الل صبح جب اٹھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوٹ فلا پہن کر چلا گیا. جیسے آپس میں دوست مذاق کرتے ہیں, کوئی کسی کا کوٹ پہن کر چلا گیا, کسی نے اس کا جوتا پہن لیا. اب آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض لوگ کسی ایسی محفل میں جہاں عوام کی کثرت تعداد موجود ہوتی ہے, کوئی گھراؤنا مذاق یا کوئی بیتوکا سوال کر کے اپنے دوست یا ساتھی کو پریشان کر دیتے ہیں. ایسی حرکت بھی ریڈ لائن سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے. یعنی یعنی اتنا زیادہ مذاق کر دینا کہ, اور پھر کیا کہتے ہیں جواب میں, جب وہ ہرٹ ہو جاتا ہے یا اس کا دل دکھتا ہے, یا بعض دفعہ کوئی لڑکیاں جیسے رونے لگ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں, ارے اتنا چھوٹا دل اس کا, میں تو مذاق کر رہی تھی. تو ایسا مذاق نہیں کہ جس کے مذاق کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اول تو مزاح پسندیدہ ہے, مذاق پسندیدہ نہیں ہے. مزاق کیا ہے, ایسا جو یا ایسی بات کہنا کہ جس سے سامنے والے خوش بھی ہو جائے اور وہ جھوٹ بھی نہیں ہو, یہ مزاح ہوتا ہے. میم زا الف ہا, مزاح. لیکن مذاق کیا ہے, وہ ناپسندیدہ ہے. جیسے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی نہ عورتیں کسی عورت کا مذاق اڑائے, نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. تو مذاق پسندیدہ نہیں ہے, مزاح پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کرتے تھے, مذاق نہیں کرتے تھے, مزاق کرتے تھے. بہت ساری مثالیں ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگوں نے ایک ٹاپک وہ کیا تھا سیٹرڈے کا, اگر پرانے جو ہیں ساتھی ان کو یاد ہوگا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں, اس میں آپ نے پوری زندگی میں جتنے بھی اس طرح کی کوئی ایسی مزاح والی باتیں کی ہے وہ ساری وہاں پر کور کی گئی ہے. ایک دفعہ ہم لوگ پھر سے لیں گے انشاءاللہ تو سمجھ میں آئے گا. کوئی شخص آپ سے کتنی ہی محبت کرتا ہو اور آپ سے اس کا رشتہ کیسا ہی گہرا اور اٹوٹ ہو, وہ بہرحال ایک انسان ہے. وہ اگر کسی بات سے راضی ہوتا ہے تو اس سے غصہ بھی آ سکتا ہے. وہ اگر خوش ہوتا ہے تو کسی معاملے میں کبھی وہ تلخ روی اختیار کر سکتا ہے, یعنی غصے میں بھی بات کر سکتا ہے, چڑچڑا پن بھی آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی وقت ہوتا تو آپ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ واپس آئے. اسی مہینے عروہ بن مسعود ثقفی آپ کی طرف روانہ ہوئے. وہ اپنے قوم ثقیف کے ایک عالی مقام اور جلیل القدر سردار تھے. مدینہ پہنچنے سے قبل ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور مسلمان ہو گئے. انہوں نے آپ سے اجازت چاہی کہ وہ لوٹ جائیں اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا کہ عروہ کی قوم انہیں کہیں نقصان نہ پہنچائے. آپ نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو مار ڈالیں,
یعنی نہیں پسند کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ثقیف ایک تند خو اور سخت مزاج قوم ہے, یعنی بہت سخت مزاج قوم ہے, کسی کی بات برداشت نہیں کرتے, غرور و تکبر اس کے اقوام کا حصہ ہے. اپنی نخوت یعنی اپنی بڑائی کے آگے وہ اپنے بلند مرتبہ سردار کی بڑائی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے, یعنی اتنے سخت مزاج قسم کے قوم ہے یہ. عروہ نے اطمینان دلایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں انہیں ان کی کنواری عورتوں اور ان کے تمام شرفا سے زیادہ پیارا ہوں, یعنی وہ مجھے اتنا پیار کر دے کہ ضرور میری بات مان لیں گے. چنانچہ وہ انہیں اسلام کی طرف بلانے کا لیے مدینہ سے روانہ ہوئے. عروہ کو امید تھی کہ قوم اپنے درمیان ان کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ان کی مخالفت نہیں کرے گی. وہ اپنی قوم کی آبادی میں پہنچے اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر انہیں پکارا. وہ سب جمع ہو گئے. عروہ بن مسعود نے جو ان کے سردار تھے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں. عروہ بار بار کہتے رہے, میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ سن کر ان کی قوم نے غل مچانا شروع کر دیا. وہ اس بات پر مشتعل ہو گئے کہ ان سے ان کے خداؤں کو چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. انہوں نے ہر طرف سے عروہ پر تیروں کی بارش کر دی. عروہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے. ان کے چچا زاد بھائی بھاگے بھاگے ان کے پاس آئے. عروہ دم توڑ رہے تھے, یعنی اتنا مارا ان لوگوں نے تیروں سے اور اس سے کہ ان کا جان نکلنے لگی. تو عروہ دم توڑ رہے تھے. چچا زاد بھائیوں نے کہا, عروہ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہو, کیا ہم آپ کے خون کا بدلہ لے لیں؟ عروہ نے جواب دیا, یہ تو ایک شرف ہے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے, یہ شہادت ہے جس سے اللہ نے مجھے ہمکنار کیا ہے. میرے متعلق وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں قتل کیے جانے والے شہداء کے متعلق تھی. آپ میری خاطر کسی کو قتل نہ کرنا اور نہ کسی سے میرا بدلہ لینا. کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عروہ کے شہید ہونے کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا, اپنی قوم کے اندر عروہ سورہ یاسین والے آدمی کے مانند تھے. یعنی سورہ یاسین اگر ڈیٹیل میں ہم لوگ الحمدللہ ابھی جلدی ہی پڑھ چکے ہیں, اور آپ لوگوں نے بھی اگر ترجمے سے پڑھا ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ 3 انبیاؤں کو ان لوگوں نے قتل کیا, اور دور سے بستی سے دوڑتا ہوا شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کو تم ناحق قتل کرتے ہو جو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی عروہ بن ثقیف کی کہ وہ ویسے ہی تھے کہ جیسے کہ سورہ یاسین والے آدمی کے. جب انہوں نے حق بات کہی قوم کے بیچ میں تو قوم نے کیا کیا, برداشت نہیں کیا اور ان کو مار ڈالا. اس لیے ہوشیار رہیں, لوگوں کے اپنے اپنے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں. آپ ان کے کتنا ہی قریب ہوں, یعنی ہم کیا کانفیڈنس میں نہیں ہر جگہ میری بات مانی جائے گی, ایسا ضروری نہیں ہے. انہوں نے بھی بڑے کانفیڈنس سے یہ کہہ کر گئے, نہیں میری اتنی عزت کرتی ہے قوم کہ میری بات تو ٹالیں گے ہی نہیں. لیکن قوم نے کیا کیا ان کے ساتھ, جس کا خدشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظاہر کیا کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ ایسا کرے گی, اور ہوا بھی یہی. تو لوگوں کو اپنے اپنے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں, آپ ان کے کتنا ہی قریب ہو ان کے ساتھ برتاؤ میں یا خوش طبعی کرتے ہوئے اپنی حد میں رہنے کی کوشش کریں, اور زیادہ جرات و بے باکی کا مظاہرہ نہ کریں. ریڈ لائن سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے. افراد کی عزت نفس مجروح نہ کریں, چاہے ان کے دلوں میں آپ کی کیسی ہی قدر و منزلت ہو, اور خواہ خاندانی حیثیت کے رشتے کے اعتبار سے وہ آپ سے کمتر اور چھوٹے ہی کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تاکید کی ہے اور مومن کو گھبراہٹ میں ڈالنے سے منع کیا ہے. ایک دن آپ صحابہ کرام کے ہمراہ سفر میں تھے. ہر آدمی کے پاس اس کا ذاتی سامان, اسلحہ, بستر اور کھانا وغیرہ موجود تھا. قافلے نے کسی منزل پر پڑاؤ کیا. ایک آدمی سویا تو اس کا ساتھی ہنسی مذاق میں اس کے رستے کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا لیا. وہ آدمی جاگا تو اسے اپنا سامان کم لگا. وہ پریشانی کے عالم میں اپنا رستہ ڈھونڈنے چلا گیا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو مسترد کرے. یعنی اس نے کیا کیا مذاق میں کہ اچھا اٹھے گا, ذرا ڈھونڈے گا اپنی رسی جس سے سامان باندھنا ہے تو تھوڑا پریشان ہوگا, تو مذاق میں اس نے چھپا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو اضطراب میں ڈالے, یعنی تکلیف میں ڈالے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا, بعض دفعہ کسی کا جوتا چھپا دیتے, کسی کا پرس چھپا دیتے, کسی کا وہ جو اچھا دیکھو ابھی ڈھونڈے گی دیکھو گے, اور وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, پریشان ہو جو ہم کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک اور واقعے میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں سفر کر رہے تھے.
एक आदमी को सवारी पर बैठे बैठे ऊंघ आ गई। साथी ने मौका पाकर उसके तरकश से एक तीर उड़ा लिया, यानी उसमें से निकाल लिया। उस आदमी को खटक गया कि कोई उसके हथियारों से छेड़छाड़ कर रहा है। वो डर के मारे जाग उठा। इस पर अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी आदमी के लिए हलाल नहीं कि वो एक मुसलमान को परेशान करे। यही हाल उस शख्स का भी है जो आपसे ये समझकर मजाक करता है कि यूं तो आपको खुशी देगा, हालांकि वो आपको नुकसान पहुंचाता है और आपके दिल को इस्तराब और कर्ब से भर देता है। आप अपनी गाड़ी किसी दुकान पर खड़ी करके दुकान में दाखिल होते हैं। आपके दोस्त को मजाक सूझता है, वो खेल खेल में आपकी गाड़ी चलाकर दूर ले जाता है। आप परेशान होते हैं और समझते हैं कि गाड़ी चोरी हो गई, जबकि दरअसल आप अनजाने में अपने दोस्त के मजाक का निशाना बन चुके थे। आपको हकीकत का पता चलता है तो हंसकर टाल देते हैं, जबकि अंदर से यानी पहले खौफ पैदा हुआ ना कि हो सकता है मेरी गाड़ी चोरी हो गई, और आप गुस्से में पेचो ताप रहे, लेकिन आप कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है ना, किया है ऐसा। हालांकि ऊपर से आप हंस रहे हैं या मजाक समझ रहे हैं, लेकिन दिल में आपको गुस्सा आ रहा होगा। जैसे किसी शायर ने कहा है, वला रब्बुना सबर अल खलीम अल अजा वफुआदुहु मिन हर्रुम यतावरुहु। अक्सर ऐसा होता है कि मुतखम्मिल मिजाज आदमी तकलीफ पर सबर कर लेता है, जबकि उसका दिल तकलीफ की सोजिश से यानी कर्रा रहा होता है। आमतौर पर बुर्दबार इंसान बात से परहेज करते हुए अपनी जबान मुक़य्यद कर लेता है, जबकि वो बड़ा बातूनी होता है। यानी जो समझदार इंसान है उसको बहुत बात करने की आदत होती है, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि वो ये समझ जाता है कि यहाँ पर खामोश रहने में ही आफियत है, यहाँ खामोश रहना ही हमारे लिए बेहतर है। तो इस जो टॉपिक है रेड लाइन, इसकी जो निचोड़ है, जो खुलासा है, वो क्या है कि हर वो चीज जो हद से बढ़ जाए नुकसानदेह होती है। कई मजाक जैसे बाज दफा हाथापाई पर खत्म होते हैं, मजाक मजाक में लोगों का कत्ल भी हो जाता है, मजाक मजाक में दोस्तियां खत्म हो जाती हैं सालों की, मजाक मजाक में बहुत कुछ हो जाता है। तो इस तरह के मजाक को भी, कोई भी चीज, इस्लाम जो है मजहब, वो एतदाल पसंद है, लिमिट, कोई भी चीज में इक्वल रहना है, बीच में रहना है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं कि बिल्कुल सख्त मिजाज कि किसी की तरफ मुस्कुरा के, जैसे पिछले टॉपिक पिछले हफ्ते के उसमें हमने पढ़ा था कि अपने भाई की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी क्या है, सदका है। अब कुछ ऐसे सख्त मिजाज के उनके चेहरे पर हंसी नहीं होती है, कोई हंस के मुस्कुरा कर उनको देखे भी तो उनको जैसे लगता है कि गलती कर दी उससे मुस्कुरा कर देखकर, यानी इतना गुस्सा आ रहा है उनको। और कुछ है कि कोई भी टाइम नहीं देखते हैं, कोई भी वो महफिल नहीं देखते हैं, कोई भी मौजू नहीं देखते हैं, और हर वक्त मजाक के मूड में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि मौका महल देखकर समझदार आदमी क्या है, जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई कि वो बहुत बातूनी नहीं होता है, लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि उसको समझ होती है, वो बुर्दबार भी है, समझदार भी है कि यहाँ पर मेरे लिए बोलना सही है और यहाँ पर मेरे लिए बात करना सही नहीं। इसी तरह अगर कोई हमको राजदार बनाता है, कोई अपनी बात हमसे करता है कि मेरे बात को राजदारी में रखना, तो उसका भी पास रखना चाहिए। जैसे कि पुरानी कहावत है, अव्वल तो कोशिश करना चाहिए किसी को अपना राज ही नहीं बताए, क्योंकि पुरानी कहावत है, हर वो राज जो दो से तजावुज कर जाए वो फैल जाता है। पूछा गया कि दो से क्या मुराद है, तो जवाब आया कि दो से मुराद दोनों होठ है। यानी आपकी बात अगर आपके मुंह से निकली तो फिर आप उम्मीद नहीं रखो कि कोई उसको बयान नहीं करेगा या कोई उससे डिस्कस नहीं करेगा। इतना फैलेगा कि घूम फिर कर आपके पास ही आ जाएगा। जैसे कि ये डॉक्टर अरीफी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मेरी उम्र 35 साल है। इन 35 सालों में आज तक मुझे याद नहीं कि मैंने किसी आदमी के कान में कोई राज की बात कहकर उससे ये कहा हो कि मेरी बात को राज रखना, और उसने चंद मोटी मोटी कस्में खाकर मुझे यकीन ना दिलाया हो कि तुम्हारा राज एक ऐसे कुएं में डाल दिया गया जिसकी गहराई की कोई इंतहा नहीं। नहीं, वादा करता हूं मैं कसम खा के कि तुम्हारे राज को राज रखूंगा। इसी तरह मुझे ये भी याद नहीं कि किसी ने मेरा राज सुनकर साफ साफ कह दिया हो कि भाई माफ करना, मैं आपके राज को राज नहीं रख सकूंगा। उसके बरक्स हर वो शख्स जिसे आप अपना राज बता रहे हो सीने पर हाथ मारकर कहेगा, कसम है रब्बे जिल जलाल की, लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद लाकर भी रख दे, या मेरी गर्दन पर तलवार रखकर कहें कि मैं तुम्हारा राज अफशा कर दूं, तो भी नहीं बताऊंगा।
پھر آپ اس کی باتوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور بھروسہ کر کے اسے اپنا اسرار سے آگاہ یعنی اپنے راز اس کو بتا دیتے ہیں. وہ مہینہ 2 مہینہ وہ مشکل صبر کرتا ہے, پھر آپ کا راز کیا کرتا ہے, کھول دیتا ہے. راز لوگوں کے درمیان گھومتا رہتا ہے اور گھومتا گھامتا آپ تک جا پہنچتا ہے. دراصل قصور لوگوں کا نہیں, قصور آپ کا ہے. ابتدا آپ ہی نے کی, یہ کیوں کر مناسب تھا کہ آپ کا راز آپ کے ہونٹوں کے حدود پار کر جاتا. لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا وہ اٹھا سکیں. اذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر اضيق. جب آدمی کا سینہ اپنے ہی راز کے لیے تنگ پڑ جائے تو اس شخص کا سینہ جسے وہ راز سپرد کر دے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے. یعنی تم اپنے راز کو خود نہیں برداشت کر پا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ کہیں کھولو, کہیں بیان کرو, کہیں کچھ کرو, تو وہ دوسرا کیسے پھر وہ اس چیز کو صبر کر سکے گا یا اس کو نہیں کرے گا. جیسے یہ ڈاکٹر بتاتے, خود میں نے کئی لوگوں کو آزمایا اور انہیں ایسا ہی پایا. آپ ان کے پاس کسی معاملے میں مشورہ کرنے جاتے ہیں, وہ آپ کو مشورہ دے دیتے ہیں, پھر آپ کا راز فاش کر دیتے ہیں اور آپ کی نظروں سے گر جاتے ہیں. آپ کو ان سے شدید نفرت ہو جاتی ہے. تاریخ میں سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ بیان ہوا ہے. مورکہ بدر سے قبل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ شام سے قریش کا ایک قافلہ آ رہا ہے, تو آپ نے اس پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا. آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ قافلے کی جانب روانہ ہوئے. قافلے کے رہبر ابو سفیان کو مسلمانوں کی پیش قدمی کا پتہ چلا تو اس نے زمزم بن عمرو نامی, زمزم یعنی زا سے نہیں ہے جو زمزم کا پانی, یہاں زواد سے ہے, زمزم بن عمرو نامی ایک شخص کو اجرت پر مکے روانہ کیا اور کہا کہ فوراً جاؤ اور قریش کو صورتحال سے آگاہ کر دو. زمزم نہایت برق رفتاری سے مکہ روانہ ہوا. مکہ پہنچنے کے لیے اسے کئی دنوں کا سفر طے کرنا تھا. ادھر اہل مکہ کو درپیش خطرے کی کوئی خبر نہیں تھی. اس دوران ایک رات عاتقہ بنت عبد المطلب نے ایک پریشان کن خواب دیکھا. صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بھیجا. عاتقہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی. انہوں نے اپنے بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں عباس بن مطلب کو بلا بھیجا. وہ آئے تو اس نے کہا کہ اے میرے بھائی, واللہ میں نے آج رات ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس نے مجھے گھبرا دیا. مجھے اندیشہ ہے کہیں اس خواب کے بعد آپ کی قوم پر کوئی مصیبت نہ آن پڑے. جو کچھ میں آپ سے کہوں اسے راز رکھیے گا اور کسی کو نہ بتائیے گا. عباس رضی اللہ عنہ کہا ہاں ٹھیک ہے, اب بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے. عاتقہ بولی میں نے ایک شتر سوار آتے ہوئے دیکھا. وہ آیا اور وادی بطحا میں ٹھہر کر بآواز بلند پکارا, سنو اے بے وفاؤ, 3 دن کے اندر اپنی اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ. 3 دن میں تم کیا ہے خود ہی اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاؤ گے. میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اس آدمی کے ارد گرد جمع ہو گئے. اس کے بعد وہ چلتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا. لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے مسجد میں آ گئے. دریں اثنا کے لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے تھے. اس کا اونٹ اپنے سوار کو لیے کعبہ کی چھت پر جا چڑھا. کعبے پر کھڑے ہو کر اس آدمی نے پھر وہی اعلان کیا, ارے وہ بے وفاؤں 3 دن کے اندر اندر اپنی اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ. پھر وہ آدمی اونٹ پر سوار جبل ابو قبیس کی چوٹی پر چڑھ گیا. وہاں بھی اس نے وہی الفاظ دہرائے. پھر اس نے ایک چٹان اٹھائی اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دی. چٹان لڑکتی ہوئی پہاڑ کے دامن میں پہنچی تو ریزہ ریزہ ہو کر کنکروں میں بٹ گئی اور مکے کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جس میں چٹان کا کوئی کنکر نہ گرا ہو. خواب سن کر عباس بے قرار ہو گیا اور کہا واللہ یہ ایک اہم خواب ہے, یعنی ایسا معمولی خواب نہیں ہے, کوئی اہم ہی خواب ہے یہ. پھر انہیں خدشہ ہوا کہ خواب کی بات کھل جائے گی. چنانچہ انہوں نے عاتقہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا اپنی بہن کو, تم بھی اس خواب کو پیٹ میں رکھنا اور کسی سے ذکر مت کرنا, یعنی جو دیکھا ہے اور مجھے بتایا ہے وہ اب کسی کو بتانا نہیں. پھر عباس رضی اللہ عنہ خواب کے متعلق بے فکر ہو گئے. گھر سے نکلے تو راستے میں ان کا دوست ولید بن عتبہ انہیں ملا. عباس نے سارا خواب ولید کو کہہ سنایا اور ساتھ ہی تاکید بھی کی, اپنی بہن کو وہاں بنا کر کے آ رہے اور یہاں پر اپنے دوست کو بتا رہے, کہ ساتھ ہی تاکید بھی کی کہ اسے پوشیدہ ہی رکھنا اور کسی کو اس کی خبر نہیں کرنا. ولید چلا گیا. اس کی ملاقات اپنے بیٹے عتبہ سے ہوئی تو اس نے خواب عتبہ کو بتا دیا. پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ عتبہ نے اپنے چند ساتھیوں کو بھی خواب سے مطلع کر دیا. ہوتے 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 سب لوگوں کو خواب کا پتہ چل گیا اور بات اہل مکہ میں پھیل گئی, حتیٰ کہ قریش کی عام محفلوں میں بھی عاتقہ کے خواب کا تذکرہ ہونے لگا. چاش کے وقت عباس کعبے کا طواف کرنے لگے. ابو جہل کعبے کے سائے میں قریش کی ایک ٹولی میں بیٹھا تھا.
وہ لوگ عاتکہ کے خواب کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ ابو جہل نے عباس کو دیکھا تو کہا، ابو الفضل طواف سے فارغ ہو جاؤ تو ہماری طرف آنا۔ عباس کو حیرانی ہوئی کہ ابو جہل کو ان سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ انہیں بالکل توقع نہیں تھی کہ ابو جہل ان سے عاتکہ کے خواب کے حوالے سے کوئی بات پوچھے گا۔ بہرکیف عباس رضی اللہ عنہ نے طواف مکمل کیا اور ابو جہل کی مجلس کی جانب بڑھے، قریب آ کر ان کے درمیان بیٹھ گئے اور ابو جہل نے ان سے کہا، بنو عبد المطلب، یہ نبیہ یعنی نبی عورت تم میں کب پیدا ہوئی؟ یعنی یہ جو تمہاری بہن عاتکہ ہے وہ نبوت کی طرح کا خواب بیان کری، کب پیدا ہوئی ہے یہ نبیہ یعنی نبی عورت؟ عباس نے پوچھا، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، وہ خواب جو عاتکہ نے دیکھا ہے۔ اس پر عباس ذرا گھبرائے اور انجان بنتے ہوئے سوال کیا، کیا دیکھا ہے عاتکہ نے؟ ابو جہل بولا، بنو عبد المطلب، کیا اس بات سے تمہارا دل نہیں بھرا تھا کہ تمہارے مرد نبوت کا دعویٰ کریں؟ اب تمہاری عورتیں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگی ہیں۔ عاتکہ کہتی کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا، ارے وہ بے وفاؤں، 3 دن کے اندر اپنی اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جانا۔ ٹھیک ہے، ہم 3 دن انتظار کرتے ہیں، اگر یہ بات سچ ہوئی تو ایسا ہو کر رہے گا، اور اگر 3 دن گزرنے کے بعد ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو ہم تم لوگوں کے متعلق ایک تحریر لکھیں گے کہ تم عرب کا سب سے جھوٹا خاندان ہو۔ یہ سن کر عباس بہت پریشان ہوئے اور کوئی جواب نہیں دیا، تاہم انہوں نے خواب کی تردید کی اور اس بات کا انکار کیا کہ عاتکہ نے کچھ دیکھا ہے۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی۔ عباس گھر آئے تو اب بنی عبد المطلب کی تمام خواتین ان کے پاس نہایت غصے کی حالت میں آئیں اور ہر ایک نے یہی کہا، اس فاسق خبیث، اشارہ ابو جہل کی طرف تھا، نے تمہارے مردوں کی بے عزتی کی اور تم چپ رہے۔ اب وہ تمہاری عورتوں کی بے عزتی کرنے پر اتر آیا ہے اور تم خاموش کھڑے سنتے رہے۔ تم لوگوں میں غیرت و حمیت نام کی بھی کوئی شے ہے کہ نہیں؟ لعنت ملامت سن کر عباس نے جوش اور غیرت میں آ کر کہا، واللہ ابو جہل نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ عاتکہ کے خواب کے تیسرے روز عباس مسجد میں آئے، وہ غصے میں تھے۔ مسجد میں انہوں نے ابو جہل کو دیکھا، اس کے در پہ ہوئے اور کہ وہ اپنی بات واپس لے لے۔ ابو جہل نے عباس کے تیور دیکھے تو مسجد سے دوڑ لگا دی۔ عباس کو اس کی برق رفتاری پر بڑا تعجب ہوا، وہ تو آج ابو جہل سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے دل ہی دل میں کہا، اللہ اس پر لعنت کرے، اسے کیا ہوا ہے؟ کیا یہ میری سرزنش کے ڈر سے بھاگ گئے؟ راستے میں ابو جہل کو زمزم بن عمر غفاری کی آواز سنائی دی، جسے ابو سفیان نے اہل مکہ سے مدد مانگنے بھیجا تھا۔ زمزم اونٹ پر سوار وادی میں شور مچا کر پھر رہا تھا۔ اس نے اونٹ کی ناک کاٹ رکھی تھی اور جس سے خون بہ رہا تھا۔ زمزم نے اپنا گریبان چاک کیا اور چلایا، اے اہل قریش، تجارتی قافلہ، ابو سفیان کے پاس تمہارے مال و متاع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی حملہ کرنے والے ہیں، میرا نہیں خیال کہ تم وقت پر پہنچ کر انہیں روک لو گے۔ پھر زمزم پوری طاقت سے چیخا، مدد مدد۔ اہل قریش نے فی الفور تیاری کی اور نکل کھڑے ہوئے۔ بدر کے معرکے میں جو شکست اور ذلت ان کا مقدر بنی وہ سب کو معلوم ہے۔ یہاں غور طلب پہلو یہ کہ غیر معمولی احتیاط کے باوجود راز ایک لمحے میں جنگل کے آگ کے مانند پھیل گیا۔ یعنی اپنی بہن سے کہا کہ خاموش رہنا، لیکن جا کر اپنے قریبی دوست کو بتا دیا، اس کی وجہ سے یہ پورا ہوا۔ اور پھر واقعی وہ خواب پورا ہوا کہ 3 دن میں وہ خود بدر کے میدان میں پہنچے اور وہاں پر قتل کیے گئے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے چاہا کہ یہ بات پھیل جائے اور سب لوگ جان لے کہ عمر مسلمان ہے۔ کے دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق، عثمان رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ جو بھی ایمان لائے تھے وہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، چھپا کر رکھے تھے، راز میں رکھے تھے، کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے، چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اور دارالارقم جو ہے وہ ہے، وہاں پر کیا کرتے تھے کہ وہاں جمع ہو کر دارالندوا، وہاں پر جمع ہو کر یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے قرآن کی آیتیں آئی ہے سنتے تھے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ الگ تھا، کیونکہ وہ نڈر تھے، کبھی کسی سے ڈر کے نہیں رہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ میں جو مسلمان ہو گیا ہوں نا، سب کو پتہ چل جائے۔ وہ قریش کے ایک آدمی کے پاس گئے جو ہر بات کا ڈھنڈورا پیٹنے میں مشہور تھا۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اگر آپ کوئی ایک عورت ایسی ہے جس سے اگر وہ کہہ دو تو بس اس کو ایک کو کہنا وہ بات کافی ہے، وہ فون اٹھا کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں۔ اور آج کے دور میں تو یہ چیز اتنی
یعنی وہ ہو گئی ہے کہ ایک میسج گھوم پھر کے وہ کئی گروپس کے بعد آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے، اتنا ایزی طریقے سے اور اتنا فاسٹ یہ ساری چیزیں پھیلنے لگی ہیں. تو اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ میں بتانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، اس آدمی کو پکڑ کے اور اس کو اسپیشلی کہا، کیونکہ پتا تھا کہ یہ ضرور سب کو بتائے گا اور بات پھیل جائے گی. اس سے کہا اے فلاں، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، اسے پوشیدہ رکھنا اور کسی سے مت کہنا. وہ بولا کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہوشیار رہنا، اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. یہ کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے. ابھی وہ اس آدمی کی نظروں سے اجل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس نے لوگوں میں پھر پھر کر ہر ایک سے کہنا شروع کر دیا کچھ خبر ہے، عمر مسلمان ہو گیا ہے، جانتے ہو عمر مسلمان ہو گیا ہے. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو کسی کام سے بھیجا. راستے میں انہیں ان کی والدہ ملی. انہوں نے انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کس کام سے بھیجا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز اب کا نہیں کروں گا. یعنی انس رضی اللہ عنہ ہر وقت کیا ہے، ان کی والدہ نے ہی خود ہاتھ پکڑ کر 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. جب چھوٹے بچے تھے، 10 سال بھی نہیں، بہت چھوٹی عمر کے بچے تھے، تو لے جا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ اپنی خدمت میں رکھیے. تو انس رضی اللہ عنہ 24 گھنٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے ان کو بھیجا. راستے میں ان کی ماں مل گئی انس رضی اللہ عنہ کی، اور پوچھنی کہ کہاں جا رہے ہو، کیا کیا کام سے آپ کو بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اتنے چھوٹے بچے ہیں، اپنی سگی ماں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں واللہ میں آپ کا راز کبھی فاش نہیں کروں گا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو رازداری کی تربیت دی تاکہ وہ امور خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو سکے. انس رضی اللہ عنہ چھوٹی سی عمر میں ہی حفظ اسرار کے اس اصول پر سختی سے کاربند، یعنی بہت چھوٹے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا کہ میں اپنی سگی ماں کو بھی نہیں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی راز. عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چلتی ہوئی آئی، ان کی چال ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی، یعنی وہ ایسی چلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا، انہیں اپنے دائیں یا بائیں بٹھا لیا. پھر آپ نے چپکے سے فاطمہ سے کوئی بات کہی، وہ سن کر رو پڑی. میں نے ان سے کہا کیوں روتی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کوئی بات رازدارانہ کہی تو وہ ہنس پڑی. میں نے کہا میں نے ایسی خوشی آج تک نہیں دیکھی جو غم سے اتنی قریب ہو. یعنی ابھی ابھی رو رہی تھی اور ابھی ابھی ہنس رہی، اتنی جلدی. میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا. انہوں نے صاف جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتی. یعنی میرے ابا جان نے میرے کان میں جو 2 مرتبہ کہا، ایک مرتبہ میں رو پڑی، ایک مرتبہ میں ہنس پڑی، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کبھی فاش نہیں کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہی کہی تھی. ہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لہٰذا میں بتاتی ہوں کہ اس دن کیا واقعہ ہوا تھا. پہلی بات جو مجھ سے کہی تھی کہ جبریل علیہ السلام مجھ سے سال میں ایک بار قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے. اس مرتبہ انہوں نے 2 بار قرآن کا دورہ کیا ہے. ان کے اس فعل سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ میرا وقت اب قریب آ گیا ہے، تم میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی. یہ سن کر میں رو پڑی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ اہل جنت یا مومنین کی عورتوں کی سردار یعنی تم سیدہ بنو؟ اس پر میں ہنس پڑی. جس قدر آپ راز کو راز رکھنا سیکھیں گے، لوگ اسی قدر آپ پر اعتماد کریں گے اور آپ کے لیے اپنے دلوں کے قفل کھولیں گے. ان کے نزدیک آپ کے قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا اور وہ آپ کو سخا و امانت دار سمجھیں گے. اس لیے نفس کو اپنے راز روک کر رکھنے اور دوسروں کے اسرار کی حفاظت کرنے کا عادی بنائے. یعنی کوئی آپ پر ٹرسٹ کر کے کوئی اپنی بات کہتا ہے نا کہ میں آپ سے کر رہی ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ یہ بات میری کسی کو نہیں پتا چلے گی. تو یہ کیا ہے، جیسے کہ منافقین کی نشانیوں میں سے بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کی کرتا ہے اور گالی گلوچ پر آ جاتا ہے اور یہ وعدہ خلافی کرتا ہے. تو یہ راز کو کسی کی جب کوئی کہہ دے، نہیں کہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب کوئی کہہ رہا ہے کہ میری بات مجھے تم سے امید ہے
کہ میری بات کبھی تم کسی سے نہیں ذکر کرو گی تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ امانت میں خیانت ہے، اس نے ایک امانت کے طور پر اپنی بات آپ کے پاس رکھی۔ اب آپ کا فرض یہ ہے کہ کیا کرے، اس امانت میں خیانت کرنے سے بچیں۔ جس نے تمہارا راز جان لیا اس نے گویا تمہیں اسیر کر لیا۔ یعنی بلیک میل کیوں ہوتے لوگ زیادہ تر؟ اس لیے کہ ان کی کوئی چھپی ہوئی بات معلوم ہو جاتی ہے، اب وہ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں کہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو وہی چیز ہے کہ جیسے کسی اسکالر کا، کسی دانشور کا کال ہے کہ جس نے تمہارا راز جان لیا، دراصل اس نے تم کو کیا کڈنیپ کر لیا ایک طرح سے، اب وہ اپنی مرضی سے تم کو ہینڈل کرے گا، یہ چلائے گا، یہ جو بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے حاجت ہو، کسی سے کوئی ضرورت ہو، تو اس کو کیسے لوگوں کے ساتھ وہ کریں گے؟ تو یہ ڈاکٹر عریفی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں نے ایم اے کے مقالے کی تیاری کا آغاز کیا، ادیان و مذاہب کی بیشتر کتب میری نظروں سے گزری، اس زمن میں جن مذاہب کی تاریخ کا میں نے بغور مطالعہ کیا ان میں سے ایک براجماتی مذہب تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے مفاد پرست یا خود غرض مذہب کہہ سکتے ہیں۔ اس مذہب کو میں نے گہرائی سے پڑھا تو مجھے ادراک ہوا کہ ہم امریکی یا یورپی معاشرے کے متعلق ایسی باتیں کیوں سنتے ہیں کہ ان کے ہاں عموماً بیٹا باپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کسی جگہ دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو ہر ایک اپنا اپنا دفاع کرتا ہے، یعنی چھپنے کی کوشش کرتا ہے، سامنا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ پھر واقع جب مجھے آپ سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تو میں آپ کے کام کیوں آنے لگا؟ یعنی مطلب پرستی والی دوستی یا مطلب پرستی والا رشتہ۔ میں اپنا پیسہ کیوں لٹاؤں، اپنا وقت کس لیے ضائع کروں، بغیر کسی مادی منفعت کے اپنی کوشش کیوں صرف کروں؟ لیکن ہمارا اسلام اس کے اپوزٹ یعنی ہم کو علم سکھاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جیسے کہا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، بلا شبہ اللہ اچھائی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہے تو اچھا کرو، بلکہ کوئی برا بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تاکہ کیا ہے، جیسے سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو یعنی بہت زیادہ وہ گہرا دشمن ہے وہ بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن امسنی ما اخی فی حاجت حتی اثبتها له احب الی من ان اعتکف فی مسجدی هذا شہرا۔ اگر میں اپنے بھائی کے کسی کام آ جاؤں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی اس مسجد میں 1 ماہ اعتکاف کروں۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بتائی ہے کہ اپنے بھائی کے کام آنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں کیا کروں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر 1 مہینہ اعتکاف کروں۔ اب ہمارے وہاں جو کیا جاتا ہے، یا کوئی اپنی عبادت میں ہے تو اس قدر عبادت میں لگا ہوا ہے کہ اس کو دنیا کی کسی لوگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ پھر یہ کہ دوستوں احباب کے، نہ لوگوں کی رعایا کے، نہ کسی کی خیر خواہی، نہ کچھ، بس اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم میں کیا ہے کہ لوگوں کی خدمت، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس میں اس قدر لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دوری ہو گئی کہ ہم تو اسی میں مصروف رہتے۔ تو یہ اسلام یہ نہیں سکھا رہا ہے، بلکہ کیا ہے، اعتدال، یعنی عبادت بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات بھی، جیسے کہ ہم لوگوں نے حدیث یاد کی ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں، جب اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو بھائی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہی، بلکہ کسی کے ساتھ بھی ہم سے کوئی بھی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً یہ کہ کوئی سامان لے کر جا رہا تھا، اس کو اٹھا کے تھوڑا بوجھ ہلکا کر دی، راستے میں جا رہے ہیں، رکشے سے، ٹیکسی سے، کسی سے آؤ بیٹھ جاؤ۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ یعنی ہمارے کچھ بھی نہیں گیا، لیکن سامنے والے کی دل میں قدر آ گئی، خوش ہو گیا وہ، اور اس کی مدد ہو گئی۔ تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی مدد کر کے خود اپنے دل بھی خوش ہوتا ہے، سامنے والا دعا دے، شکریہ ادا کرے، نہیں کرے، دل خوش ہوتا ہے، ہم کسی کے کام آئے، ہم نے کسی کا کچھ کیا۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، خود غرضی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مر رہا ہے مرے، کوئی بھوکا ہے تو وہ کرے، کوئی کچھ بھی کرے، مجھے کیا ہے، میں تو اپنا راستہ چلوں اور وہ کرے، نہیں، آپ کر سکتے ہو تو کوشش کرو
نہیں کر سکتے وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے اس بات کو کہ میں اپنے کسی بھائی کے کچھ کام آ جاؤں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ مجھے اس مسجد نبوی میں اعتکاف، 1 مہینے کا اعتکاف کر دوں۔ اور کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، یعنی یہ جو ہم لوگوں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، یہ دوسرے طریقے سے ہے، جو اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کام میں لگے رہتے ہیں، یعنی وہ بھی حدیث ہے اور اس طرح کی بھی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہوتے تھے، کوئی لونڈی آپ کو ٹھہرا لیتی اور کہتی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تو آپ کھڑے ہو کر اس کی بات سنتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کے آقا کے ہاں چلے جاتے اور اس کا مسئلہ حل کرا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے میل جل رکھتے اور ان کے مصائب و آلام پر صبر کرتے تھے۔ آپ کا لوگوں سے برتاؤ نہایت رحیمانہ تھا، آپ انہیں اور اپنے آپ کو جسد واحد سمجھتے تھے، یعنی اپنے ہی جیسا، جیسے میں ہوں مجھے جو تکلیف ہے ویسے ہی میرے بھائی کو ہے، تو جس طرح مجھے یہ چیز تکلیف پہنچا سکتی ہے ہو سکتا ہے اس کو بھی، تو میں کہاں تک کوشش کروں کہ میں اس کو اس تکلیف سے نجات دلاؤں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے صحابہ کرام سے باتوں میں مشغول تھے، دور سے چند لوگ آتے دکھائی دے۔ وہ فقراء و مساکین تھے جو نجد کی جانب سے آئے تھے، ان کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا۔ ناداری کی انتہا یہ تھی کہ انہیں کپڑے سلائی کرنے کو سوئی دھاگا بھی میسر نہیں تھا۔ انہوں نے کپڑے انہوں نے کیا کیا تھا، یعنی ان کے پاس اتنی غریبی تھی کہ کپڑے سوئی دھاگا بھی نہیں تھا کہ کپڑے کو سی لیتے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ کپڑوں کو چاک کر کے گردنوں میں لٹکا، یعنی گانٹی مار کے پہنا ہوا تھا۔ تلواریں ان کے پاس تھیں، اس ایک کپڑے کے علاوہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی تہمد، امامہ، شلوار یا چادر نہیں تھی، یعنی ایک ایک چادر تھی جن کو انہوں نے بس ایسے پیچھے گلے میں گانٹ باندھی، پیچھے گانٹ باندھی اپنی سطر کو چھپانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ اریانی، تنگ دستی اور بھوک دیکھی تو آپ کا رنگ فک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، ہر ممکن کوشش کرتے تھے کیسے اس کی مدد کی جائے، کیسے اس کا وہ کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کا چہرہ بالکل وہ ہو گیا، اور آپ نے کیا کیا، فوراً کھڑے ہوئے، گھر تشریف لے گئے، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی شے نہیں۔ پہلے سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کچھ ہے ان کے کپڑے پہننے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، کوئی چیز ہے کہ میں ان کو دوں۔ جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس گھر سے نکلے اور دوسرے گھر میں داخل ہوئے، ادھر بھی کچھ نہیں ملا۔ پھر مسجد کی طرف چل پڑے، ظہر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا اما بعد۔ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ آیت اتاری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل دیتے تھے قرآن کی آیتوں کے ذریعے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 پڑھی آپ نے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلاتی۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ پھر ایک اور آیت پڑھی آپ نے، سورہ حشر آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ آپ اسی طرح آیات سنا سنا کے نصیحت کرتے رہے۔ پھر فرمایا صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تم صدقہ نہ کر سکو، صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں صدقہ کرنے سے روک دیا جائے۔ ہر آدمی اپنے درہم و دینار، گندم اور جو کا صدقہ کرے، اور کوئی صدقہ کی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، یعنی جو بھی ہے تمہاری حیثیت وہ کرو۔ کوئی 50 روپیہ بھی دے سکتا ہے، کوئی 50,000 بھی دے سکتا ہے۔ پھر آپ صدقے کی انواع گنواتے رہے، آخر میں فرمایا صدقہ کرو خواہ آدھی کھجور ہی کا ہو۔ اس پر انصار کا ایک آدمی اپنے ہاتھ میں تھیلی لیے ہوئے کھڑا ہوا، اس نے وہ تھیلی ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دی۔ آپ کے مبارک چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دیے۔ آپ نے فرمایا جس نے کوئی اچھی سنت جاری کی اور اس پر عمل کیا گیا تو اسے اس کا اور ان کے افراد کا اجر بھی ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، لیکن ان کے اپنے اجر میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے کوئی بری سنت جاری کی
اس پر عمل کیا گیا تو اس کا گناہ اور ان لوگوں کا گناہ جنہوں نے اس پر عمل کیا اسی پر ہوگا. ان لوگوں نے اپنے گناہ بھی کم نہیں ہوں گے. مجلس برخاست ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے اور صدقات لے کر آئے. کوئی 1 دینار لے کر آیا تو کوئی 1 درہم، کوئی 1 کھجور لایا اور کوئی کپڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ڈھیر لگ گئے، ایک ڈھیر کھانے پینے کی اشیاء کا اور دوسرا کپڑوں کا. یہ منظر دیکھ کر آپ کا چہرہ دمکنے لگا گویا چاند کا ٹکڑا ہو. آپ نے یہ سارا سامان انہی فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضروریات پوری کر کے ان کے دل جیت لیتے تھے. آپ ان کے لیے اپنا مال، اپنا وقت، اپنی کوشش صرف کرتے تھے. آپ نے شروعات کہاں سے کی؟ سب سے پہلے اپنے گھر سے. ہم لوگ اعلان کر دیتے یہ ہے وہ نہیں، خود ہم کو اس میں انوالو ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم کو خود وہ کام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو دیکھ کر اس کے ذریعے سے کیا ہے، شوق پیدا ہو کہ ہاں مجھے بھی کرنا چاہیے. اب یہ ایک صحابی نے کیا، آپ نے درس دیا، وہ کیا، اس کے ذریعے سے پورا ڈھیر لگ گیا اس چیز کا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں. انہوں نے جواب دیا آپ گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے باہر تقریر کر رہے ہیں اور باہر کے لوگوں کا اور گھر میں وہی چراغ تلے اندھیرا، بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے اور ان کی برابر خیر خواہی کرتے تھے اور کام کرتے تھے. آپ بھی لوگوں کی ضروریات پوری کر کے اور ان کے کام آ کے اس راستے سے ان کے دلوں میں داخل ہو سکتے ہیں. کسی بیمار کو ہاسپٹل لے کر جانا تو آپ اسے ہاسپٹل چھوڑ سکتے ہیں. کوئی آدمی اپنی کسی الجھن میں آپ سے مدد کا طالب ہو، اس کا خیال ہو کہ آپ اس کی الجھن دور کر سکتے ہیں تو اس کی مدد ضرور کیجیے. بیلوس ہو کر اس کے کام آئیے، وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کے لیے دعا گو رہے گا اور جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کی مدد کو آئے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی کی مدد اس لیے نہیں کرنا ہے کہ وہ آپ کو دعا دے گا. وہ دعا تو مل جائے گی لیکن اللہ کے وہاں اجر نہیں ملے گا. ہاں اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور خوش ہو کر وہ آپ کو دعا دیتا ہے تو وہ ایک الگ وہ چیز ہے. جیسے بولتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل گئی اور وہ. لیکن ہم یہ چاہے کہ میں اس کی مدد کروں تاکہ یہ مجھ سے محبت کرے، تو محبت ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور لوگ کیا ہم کو کسی کام کا اجر دیں گے جو اللہ تعالیٰ ہم کو بڑھا چڑھا کر دیں گے. تو لوگوں سے توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ لوگ یعنی ہماری تعریف کریں یا ہم سے محبت کریں یا ہمارا شکریہ ادا کریں، یا پھر یہ ہے کہ ہم کو دعائیں دیں. جیسے ہوتا ہے نا راستے میں بعض لوگ یہ کہہ کے یہ کسی کو مدد کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ تو خود بیچارے لوگ دعا کر دیتے ہیں، آپ کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، وہ خود کچھ نہ کچھ دعا دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد بھی ہونا چاہیے ہماری کہ ان کی بری حالت میں دیکھ کر ہماری جو حیثیت ہے، جو ہماری وہ ہے، اس کے مطابق اس کی مدد کر دیں. باقی اللہ تعالیٰ اجر دینے والے اور اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول کرنے والے. جیسے کسی عرب شاعر نے کہا ہے احسن الی الناس تستعبد قلوبهم فطالما تعبد الانسان احسان. لوگوں سے اچھائی کرو، تم ان کے دلوں کو اپنا غلام بنا لو گے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ احسان انسان کو اپنا بنا لیتا ہے. جیسے ایک اور عربی کہاوت بھی اسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے، الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. یعنی بھلے سے آپ اس سے اس غرض سے نہیں کوئی مدد کر رہے ہوتے، لیکن وہ آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بولتا ہے اور آپ کا خیر خواہ رہتا ہے اور آپ کے لیے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی نرم گوشہ ہوتا ہے. تو یہ محبت، یہ نرمی، یہ جو ڈالنے والے کون ہیں اس کے دل میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. کیونکہ ہم نے یہ جو کام کیا کہ کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کی تو وہ کس لیے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو خود بخود اگر ہم وہ کرتے ہیں تو ہمارا ہی نقصان ہے. لوگوں سے توقع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ تعریف کر دے گا، وہ دعا دے دے گا، وہ شکریہ ادا کر دے گا، وہ کر دے، لیکن اللہ سے نہیں ملے گا وہ، کیونکہ نیت خالص نہیں تھی. لیکن وہی کام کا ڈبل اگر ہم اس کا بینیفٹ چاہتے ہیں تو وہ کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں ڈالیں گے، وہ احسان بھی مانے گا، وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا. اور جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ مشقت تو ضرور اٹھاتا ہے، لیکن زندگی بھر لوگ بڑا آدمی ہونے کی حیثیت سے اسے عزت دیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں. تو یاد رکھیں اصل چیز کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو کون کس نام سے یاد رکھے گا، اس چیز کی فکر ہونا چاہیے. اللہم اجعل ہمی علی آخرہ.
اللہ تعالیٰ ہمارا ہم اور غم آخرت کو بنا دیجیے، یعنی وہاں کا گول ہونا چاہیے کہ میں اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہی ہوں یا کسی کے ساتھ خیرخواہی کر رہی ہوں یا کسی کے کام آ رہی ہوں، تو بدلے میں یہ کہ میری نیت تو یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کے لیے یہ کر رہی ہوں۔ اگر دل میں بات نہیں آئے تو اپنی زبان سے اپنے آپ کو بول کے اللہ تعالیٰ یہ جو میں کر رہی ہوں نہیں آپ کے لیے کر رہی ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے میری تعریف کریں یا لوگ خوش ہو جائیں، خوش تو بے شک ہوں گے لیکن آپ کی، اور دوسری چیز جو فائدہ آپ کو ہوگا وہ یہ کہ آپ کے مرنے کے بعد کم از کم لوگ اچھے نام سے آپ کو یاد کریں گے اور گواہی دیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں سب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو صحابہ کرام سوال کرتے تھے، کوئی ایسی تعجب خیز بات سنتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 2 جنازے گئے آپ نے کہا واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا جو جنازہ تھا وہ گیا تو لوگوں کی باتیں میں نے سنی کہ وہ اس کی تعریف کر رہے تھے، کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا لوگوں کی بھلائی اور خیر کا کام کرتا تھا، کتنا زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا تھا، اور کتنا یہ لوگوں کا خیر خواہ تھا، اس طرح کی اس کی اچھی باتیں کر رہے تھے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ واجب ہو گئی، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یعنی اس کے جو فرشتے گواہی لکھ کر لے کر جا رہے ہیں اللہ کے پاس، اس کے ذریعے سے واجب ہو گئی، یعنی وہ ایسا عمل کر کے گیا ہے کہ جس سے اللہ بھی راضی تھے اس سے اور لوگ بھی راضی تھے۔ پھر دوسرا جنازے پہ میں نے کہا واجب ہو گئی، تو لوگوں کو میں نے کہتے سنا وہ کتنا برا آدمی تھا، اچھا ہوا چلا گیا، اس سے جان چھوٹ گئی، اور یہ ایسا تھا اور ویسا تھا، جو بھی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں، ہم جو بولتے ہیں اس طرح کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میں نے کہا کہ واجب ہو گئی، یعنی جہنم واجب ہو گئی، یعنی وہ لوگوں کی اس کے اوپر، اب ظاہر ہے کہ برا آدمی تھا تو اس کا عمل بھی ویسا ہی ہوگا اس کے حساب سے، حالانکہ ہم کو دوسری طرف منع کیا گیا کہ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کی آپ گواہی نہیں دے سکتے، اللہ کے سپرد معاملہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے تو بول نہیں رہتے نا، جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی ہوگی جب بھی تو آپ نے کہا ہوگا، تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو ایک اخلاق میں سے یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو اس کی ذمہ داری بھی نہیں لیجیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں کر پاتے، اور ہاں ہاں ہو جائے گا میں کر دوں گی کوئی بات نہیں، بے فکر رہو، اب جس کا کام لیا وہ بیچارہ بے فکر ہو کر بیٹھا انتظار کر رہا ہے، اچھا کام ہو گیا فون کریں گے، اچھا فون کے اچھا کام ہو گیا، ہاں ہو جائے گا، ٹالتے رہتے ٹالتے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی شرمندگی کی بات نہیں، بول دیجئے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو آسرے میں رکھنا، اس کو ٹالتے رہنا یا اس کو تکلیف دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں ہو جائے گی بات۔ ڈاکٹر رئیفی کہتے ہیں ایک صاحب جن سے میرا تعلق خاطر تھا، بڑے بااخلاق، دیندار اور عقل مند انسان تھے، وہ اپنے گھر کے پہلو میں واقع ایک مسجد کے پیش امام تھے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ان کی مذمت کرتے اور برا بھلا کہتے سنا، مجھے ان باتوں پر تعجب ہوتا اور ان کا کوئی مناسب جواب نہیں مل پاتا تھا، یعنی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مسجد کے امام ہیں اور لوگ ان کے بارے میں اس طرح بری باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دن ان کا پڑوسی میرے ہاں آیا اور کہنے لگا یا شیخ آپ کا دوست ہمیں روز نماز پڑھاتا ہے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، البتہ امام وہی ہے، اس کے باوجود وہ اکثر مسجد سے غائب رہتا ہے، یعنی امام ہے ضرور لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نماز پڑھاتے کبھی نہیں پڑھاتے، کبھی مسجد سے غائب رہتے ہیں۔ میں ان صاحب کی طرف سے جنہیں وہ میرا دوست کہہ رہا تھا عذر گڑنے لگا، ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کام سے جاتے ہوں، این ممکن ہے کہ گھر پر موجود ہی نہیں رہتے ہوں کہ وہ آج آ سکے مسجد میں ٹائم پر۔ وہ بولا یا شیخ اس کی گاڑی دروازے پر کھڑی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ گھر ہی پر ہے، لیکن امام ہوتے ہوئے بھی نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ مجھے انصاف سے ہمدردی تھی، میں ان کی خیرخواہی کرنا چاہتا تھا اور ان کی اس کوتاہی کا سبب جاننا چاہتا تھا۔ معمولی تقاضوں کے بعد مجھے ان کی مسجد سے غیر حاضری کی وجہ معلوم ہو گئی۔ وہ صاحب چونکہ مسجد کے امام تھے، لوگ اپنی ضروریات لے کر ان کے پاس آتے اور مدد کے طالب ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی مقروض آ جاتا جو ایسے آدمی کی تلاش میں ہوتا جو اس کا قرض ادا کر دے، یا کوئی طالب علم
سیکنڈری اسکول پاس کر کے آتا اور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے سفارش کی درخواست کرتا. کوئی مریض آتا جو کسی ہاسپٹل میں داخل ہونے کے لیے ان کی اعانت کا خواستگار ہوتا. کسی کے گھر بن بیائی بیٹیاں یا بہنیں بیٹھی ہیں اور وہ ان کے لیے مناسب رشتے کی تلاش میں آتا. کوئی گھر کرائے پر لے کر اس کی ادائیگی کے متعلق پریشان ہوتا. کوئی طلاق وغیرہ کے بارے میں فتوے کا کاغذ لیا آتا کہ امام صاحب مفتی اعظم کی خدمت میں حاضر ہوں اور فتویٰ لے کر آئیں. واضح رہے کہ سعودی عرب میں مساجد کے ائمہ کو بلند معاشرتی مقام حاصل ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملک کی تمام مساجد کا انتظام و انصرام حکومت کی ذمہ داری میں ہے. لوگ قطار در قطار اپنی ضروریات کے سلسلے میں ان کے پاس آتے رہتے اور وہ جو معمولی صلاحیتوں کے حامل ایک معمولی انسان تھے جن کے نہ تو تعلقات اتنے وسیع تھے اور نہ شخصیت ہی ایسی باروں تھی، بیچارے شرم و حیا اور مروت کے مارے معذرت کرنے کے بجائے ہر ایک سے وعدہ فرماتے جاتے کہ اس کا کام ہو جائے گا. لوگ مقررہ وقت پر ان کے پاس آتے، وہ معذرت کر کے انہیں پھر کسی وقت آنے کے لیے کہہ دیتے اور حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ لوگوں سے بھاگتے پھر رہے تھے. کسی کا فون نہ اٹھاتے اور اکثر گھر سے نہیں نکلتے تھے. سرے راہ کسی ستم رسیدہ سے آمنا سامنا ہو جاتا تو اول وہ ان کے خوب ان کو جھاڑتا یا عذر پیش کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے تو وہ کہتا ٹھیک ہے آپ درست کہتے ہوں گے لیکن مجھے بتائیے کہ میرا قصور کیا تھا، مجھ سے آپ نے وعدہ کیا ہی کیوں، مجھ سے اتنی امیدیں کیوں بندوائیں کہ میں امید میں بیٹھا رہا آپ سے. کوئی کہتا مجھے آپ سے ہرگز یہ امید نہیں تھی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تو میں نے دوسروں کو چھوڑ کر صرف آپ پر بھروسہ کیا کہ آپ مسجد کے امام ہیں اور آپ میری سفارش کروا دیں گے، میرا یہ کام کر دیں گے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا. مجھے ان کے احوال سے کچھ واقفیت ہوئی تو میں نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے اپنے فائدے کی خاطر ایک گڑھا کھودا جس میں وہ خود گر پڑے. ایک بار میں نے انہیں کسی صاحب سے معذرت کرتے ہوئے سنا، وہ نہایت مجازت سے کہہ رہے تھے مجھے بہت افسوس ہے میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا. جبکہ وہ صاحب غصے میں گرج رہے تھے. ٹھیک ہے آپ نے میرا وقت کیوں ضائع کیا، آپ مجھے پہلے ہی بتا سکتے تھے کہ میں کام نہیں کر سکتا، میرا ٹائم کیوں ویسٹ کیے. تب مجھے یہ حکمت بھرا قول بہت یاد آیا، ابتدا میں معذرت کر لینا آخر میں معذرت کرنے سے بتجا بہتر ہے. یعنی شروع میں ہی اگر آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی تو آپ پہلے ہی ایکسکیوز کر لیجئے، نہیں سوری میں یہ نہیں کر سکتی. آپ وعدہ کر لو وہ کرو اور بعد میں ان سے یعنی سوری میں کہو یا وہ کرو تو آپ نے تو اپنا نقصان کیا، اپنی بے عزتی کی، وعدہ خلافی کی، دوسرے یہ کہ اس کا وقت ضائع کیا نا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے اسکالرز کا کہنا کیا ہے کہ شروع میں جو معذرت کر لی جائے وہ آخر میں جو معذرت کی جاتی ہے یعنی سوری کہا جاتا ہے اس سے بہتر ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور اہلیتوں سے واقف ہو اور ہمیشہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے. صرف اپنی بڑائی کے لیے نہیں، ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں، میری تو وہاں پہنچ ہے اور میرا تو یہ ہے اور میں یہ کر سکتی ہوں اور وہ کر سکتی ہوں، بعد میں معلوم پڑا کچھ نہیں کر سکتی. اللہ بھی ہماری تربیت اسی نہج پر کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. کتاب اللہ ہی میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اسی شے کی جو اللہ نے اسے عطا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی وہ کام اپنے ذمہ لے جسے انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتا. مجھے ذاتی طور پر اس امر کا تجربہ ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ ریاض کی ملٹری اکیڈمی میں ایک بار میں نے یہ لیکچر دیا تھا. لیکچر کے اختتام پر ایک نوجوان میرے پاس آیا اور بولا ایک بہت ضروری ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیے. اس نے کہا نہیں ابھی نہیں، آج وقت کم ہے، آئندہ کسی روز میں آپ سے ملاقات کروں گا. وہ موضوع گفتگو کو اس کے حجم سے بڑھ کر اہمیت دے رہا تھا اور میں اطمینان سے اس کی باتیں سن رہا تھا. دوسری بہت سی باتوں کی طرح زندگی نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ اکثر لوگ معاملات کو ان کے سائز سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. میں نے ایسے بہت سے افراد کا مشاہدہ کیا ہے جنہیں ادنا ضرورت بھی درپیش ہو تو اسے پورا کیے بنا وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے. نوجوان نے مجھ سے کہا جہاں تک مجھے معلوم ہے کل فلاں شہر میں آپ کا لیکچر ہے جو ریاض سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. میں نے یعنی ہاں کہا تو وہ بولا میں وہاں لیکچر کے بعد آپ سے ملوں گا. مجھے اس کا جوش و خروش دیکھ کر ایک گنا تعجب ہوا. یعنی اتنا زیادہ جوشیلا ہے، کون سی ایسی بات کرنا چاہتا ہے. اگلے روز واقعی میں لیکچر دے کر نکلنے لگا تو وہ نوجوان نظر آیا. وہ بھاگتا بھاگتا میری جانب آ رہا تھا. کاغذ کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا.
میں اسے لے کر ایک طرف ہو گیا. میں نے گرمجوشی سے کہا آئیے آئیے, اللہ آپ کے شوق میں اضافہ کرے, فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. وہ بولا یا شیخ میرا ایک بھائی ہے جس کے پاس میٹرک کی سند ہے, میں چاہتا ہوں آپ اسے کوئی ملازمت دلا دیں, یعنی میٹرک پاس ہے اور آپ اس کو کوئی جاب دلا دیجیے. میں نے حیرت سے پوچھا بس یہی بات تھی؟ وہ بولا جی بس یہی بات تھی. وہ نوجوان بہت پر امید تھا, میرا دل بھی اس کی مدد کرنے کو چاہ رہا تھا. محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی واقعی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. مجھے یقین تھا کہ میں اس سے کوئی وعدہ کر بیٹھا تو پورا نہیں کر سکوں گا. اس دور میں لوگ بی اے کی ڈگری کو نہیں پوچھتے, اور تم میٹرک کی سند پر کسی کو کیا نوکری دلا سکتے ہو؟ میرے اختیارات کس حد تک ہیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. جہاں تک میرا تعلق ہے صورتحال پیچیدہ تھی. میری دلی تمنا تھی کہ میرے پاس کوئی ایسا پاور ہوتا تو میں اسے اس بیچارے کی ضرور کوئی نہ کوئی مدد کرتا, لیکن بہر صورت میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. میں نے اسے مناسب انداز سے ٹالنا چاہا تاکہ اس کے جذبات مجروح نہ ہو اور بات بھی اس کی سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, آپ کا بھائی میرا بھی بھائی ہے, جس طرح آپ اس کے لیے فکر مند ہو ویسے میں بھی فکر مند ہوں. اس کے باوجود میں آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہوں, مجھے معاف کر دینا بھائی. اس نے کہا اور امید کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹا جاتا تھا. تو اس نے پھر سے کہا یا شیخ کوشش تو کر سکتے ہیں نا. بھائی نے میں نے کہا نا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا مجھے تھماتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جناب شیخ, یہ کاغذ اپنے پاس رکھیے, اس میں ہمارے فون نمبر ہے, اگر آپ کو کوئی جاب نظر آئے تو ہمیں پیپر وہ دے دیا ہے سرٹیفکیٹ اور تمہارا کام ہو جائے گا. میں نے امید کی رسی کاٹتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا بلکہ یہ کاغذ آپ اپنے پاس رکھیے اور یہ لیجیے میرا فون نمبر, آپ کو کوئی ملازمت نظر آئے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا, ہو سکتا ہے کہ میں اس سلسلے میں سفارش وغیرہ کر کے آپ کی مدد کر سکوں. یعنی میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی جاب مل جائے گا تو, لیکن کوئی سفارش کی ضرورت ہے یہ میں کر سکتا ہوں, لیکن آپ امید رکھ رہے ہو کہ میں آپ کے بھائی کو صرف میٹرک کی ڈگری پر جاب دلا دوں گا تو یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. نوجوان چند ثانیے خاموش رہا. میں انتظار میں تھا کہ وہ مجھے یعنی سلام کر کے جدا ہوگا, لیکن اس نے مجھے خوشگوار حیرت میں ڈالتے ہوئے کہا اللہ آپ کا چہرہ روشن رکھے. واللہ یا شیخ پچھلے برس میں نے اپنے بھائی کے بارے میں شاہی خاندان کے ایک فرد سے بات کی تھی. انہوں نے کاغذ تو لے لیا مگر آج تک مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا. ایک بار میں نے میجر جنرل صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی کاغذ لے لیا لیکن مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور نہ اس بات کو کوئی اہمیت دی. یہ لوگ غریبوں کی ذرا پرواہ نہیں کرتے, اللہ ان سے انتقام لیں گے. واللہ وہ ان پر بددعائیں کرنے لگا. میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر کاغذ میں نے بھی لے لیا ہوتا تو یہ بددعائیں لینے والا میں تیسرا شخص ہوتا. جی ہاں, ابتدا ہی میں معذرت کر لینا وعدہ خلافی کرنے سے کہیں بہتر ہے. کتنا اچھا ہو اگر ہم اپنے اختیارات کے حدود میں رہتے ہوئے لوگوں سے صاف اور سیدھی بات کہہ دیا کریں, اور لوگوں ہی پر کیا موقوف بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے گھر بار کی چھوٹی موٹی ضروریات میں بھی ہمیں اس اصول سے سر انحراف نہیں کرنا چاہیے. ایسا عموماً ہوتا ہوگا کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور پیچھے سے آپ کی بیوی پکارتی ہے دودھ لیتے آنا اور شکر ختم ہو گئی ہے, یا پھر آج کی رات کھانا نہیں پکے گا باہر سے لے کر آنا وغیرہ وغیرہ. اس موقع پر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مت کہیے ٹھیک ہے لے کر آؤں گا, باوجود یہ کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ یہ کام انتظار میں نہیں بیٹھی ہوگی. اس وقت صاف صاف جواب واپسی پر جھوٹے عذر تراشنے سے بہتر ہوگا کہ وقت کم تھا, دکانیں بند تھی یا میں بھول گیا تھا. یہی طرز عمل اپنے ساتھیوں اور رفقائے کار اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی رکھیے. میرا خیال ہے کہ جو بات میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں وہ آپ تک بخوبی پہنچ چکی ہے. یعنی جتنا ہم ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق کسی سے وعدہ کریں یا وہ کام کر دیں. ٹال مٹول کرنا یا اس کے ساتھ وعدہ کرنا اور پھر اس کو نہیں کرنا, یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. جیسے شروع میں معذرت کر لینا, آخر میں عذر تراشنے سے بہتر ہے. یعنی پہلے تو سوری کر لو شروع میں ہی کہ میں نہیں کر سکتا, لیکن بعد میں دنیا کی
ये हुआ था, ऐसा हुआ था, मैंने तो बहुत कोशिश की, नहीं हो सका, जबकि आपने कुछ कोशिश नहीं की, आपके बस में ही नहीं था वो काम। एक और अ, शख्स के बारे में है कि वो एक बदअखलाक और खुशरू बॉस का बदनसीब नाहंजार सेक्रेटरी था। यानी एक बॉस था, बहुत ही ज्यादा सख्त जबान, सख्त मिजाज, और वो, और ये बेचारा उसका सेक्रेटरी था। बॉस लोगों से तामुल के तरीकों से अक्सर नावाकिफ था, यानी मिलजुल कैसे रखना, कैसे बातचीत करना, उसको बिल्कुल भी नहीं आता था। उसने ऑफिस के बेशतर काम सेक्रेटरी के जिम्मे डाल रखे थे, इतना बोझ कि उसकी बर्दाश्त से बाहर था। एक रोज बॉस ने सेक्रेटरी को पुकारा, वो आया और खड़े खड़े मुअद्दबाना अर्ज की, जी सर फरमाइए। बॉस ने गरज कर कहा, मैंने आपसे राब्ते के लिए आपके दफ्तर फोन किया था, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? सेक्रेटरी आजिज़ी से बोला, सर मैं साथ वाले दफ्तर में था, मुझे अफसोस है मैं आपका फोन नहीं सुन सका। बॉस ने निहायत उकताहट से चीख कर कहा, हर वक्त मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, क्या बकवास है ये कागजात पकड़िए और सिक्योरिटी के निगरान को देकर जल्दी वापस आइए। सेक्रेटरी जो रोज रोज की इस झकझक से तंग आ चुका था, सिक्योरिटी के दफ्तर पहुंचा और कागजात निगरान की मेज पर डालते हुए बोला, हमारा काम जल्दी कर दीजिएगा। तो आदमी भी सेक्रेटरी के तरीकेकार से उकता चुका था, उसने कहा, ठीक है, उन्हें तरतीब से रख दीजिए। सेक्रेटरी को गुस्सा आ गया और बोला, तरतीब तरतीब, बस आप जल्द अज जल्द इन कागजात को निपटाइए। यानी जो अपने बॉस से सुन रहा था, वो अपने से कमतर पर वो उस तरह का रुआब जा रहा है। सेक्रेटरी को गुस्सा आ गया, वो बोला, क्या हर वक्त तरतीब, यानी डिसिप्लिन डिसिप्लिन, बस आप जल्द अज जल्द इन कागजात को निपटा दीजिए। दोनों में झगड़ा हुआ, खूब तू तू मैं हुई, मामला ठंडा हुआ तो सेक्रेटरी अपने दफ्तर चला आया। 2 घंटे के बाद शोबे सिक्योरिटी से ताल्लुक रखने वाला निचले दर्जे का कोई मुलाजिम निगरान उनके दफ्तर आए और बोला, जनाब मैं अपने बेटे को स्कूल से ले आऊं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। निगरान जो पहले ही सेक्रेटरी से झगड़ा कर चुका था, पूरी कुवत से चिल्लाया। अब वो जिसपे ये चिल्ला कर आया था, वो अब उस पे अपने कमतर पे चिल्ला रहे। आप रोज ही चले जाते हो? उसने जवाब दिया, जनाब मैं 10 साल से मुतवातिर अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाता हूँ, आज पहली बार आपने इतराज किया है। आप सख्ती ही के लायक है, नरमी आपको रास नहीं आती, अपने दफ्तर जाइए। मुलाजिम बेचारा निगरान के रवैये पर हैरान हुआ कि 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं डांटे और आज क्यों डांट रहे हैं। और हैरान अपने दफ्तर में जाकर बैठा। उसने स्कूल फोन किया कि उसके बच्चों को किसी जरिए से घर पहुंचा दिया जाए, लेकिन वो मासूम खासी देर धूप में खड़े रहे। आखिर स्कूल के एक उस्ताद ने उन्हें घर पहुंचा दिया। शाम को छुट्टी के बाद मुलाजिम अपने घर आया। निगरान के साथ होने वाली बदमजगी का रंज और गुस्सा अभी तक बाकी था। उसका छोटा बेटा भागा भागा उसके पास आया, उसके हाथ में खिलौना था। बाबा बाबा, ये खिलौना मुझे टीचर ने दिया है, क्योंकि मैंने, चले जाओ यहाँ से अपनी माँ के पास, बाप ने गुस्से से उसे धक्का देते हुए डांटा। बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास चला गया। उसकी प्यारी बिल्ली उसकी तरफ आई और अपनी आदत के मुताबिक उसके पैरों में लौटने लगी। बच्चे ने उसे ऐसी लात रसी थी, यानी ऐसे पैर से ठोकर दी कि वो उड़ती हुई दीवार से जा टकराई। यहाँ रुक कर डॉक्टर अरीफी ये सवाल करते हैं हमसे, पढ़ने वालों से, कि बिल्ली को किसने लात मारी? तो जवाब खुद ही देते हैं मुस्कुराकर के, बॉस ने। यानी ये बिल्ली को लात मारने की शुरुआत किसने की? फर्स्ट जो बॉस है उसने। बिल्कुल दुरुस्त, बॉस ही ने बिल्ली को लात मारी है, क्योंकि वही दबाव में आकर अपने सेक्रेटरी पर फट पड़ा। आखिर हम कामों की मुनासिब तकसीम का फन क्यों नहीं सीखते? यानी किसको कौन सा काम देना है, कौन सा काम किससे हो सकता है, या हर वक्त सब एक ही काम सब पर डाल देना। तो ये इसका तरीका सिखाया जाए। जो काम आप नहीं कर सकते, जुरात करके कह दे कि मैं ये नहीं कर सकता। बिलखुसूस जब आप जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, तो इसके बद असरात उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जो इस सिलसिले में जर्रा बराबर कसूरवार नहीं होते। ऐसा नहीं होना चाहिए लोग आपको मजबूर कर दें और आप पर दबाव डालें, फिर आप उनसे ऐसे वादे कर बैठे जिन्हें पूरा करना आपके बस में ना हो। अगर आप चाहें तो मेरे साथ मदीना चले, यानी मदीने की जिंदगी देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे मौके पर क्या होती थी। जहाँ रसूल साहब कराम की मुबारक मजलिस में तशरीफ फरमा है, दीन की बात फैल चुकी है, अरब और उसके आसपास के लोगों में इस्लाम, इलाकों में इस्लाम का चर्चा है, रब्बुल आलमीन की वहदानियत का ऐलान किया जा चुका है। आम लोगों के साथ कबाइल के रूसा भी गुरोह दर गुरोह तौहीद की दावत पर लब्बैक कहते हुए मदीना वारिद हो रहे हैं। ज्यादातर इताअत का इकरार करके और मुसलमान होकर आ रहे हैं।
کچھ ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کی بالادستی اور حقانیت کو قبول کرنے پر مجبور ہے۔ انہی لوگوں میں عرب کا ایک بڑا رئیس عامر بن طفیل بھی مدینے آتا ہے۔ اس کی قوم نے روز بروز اسلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر اس سے کہا تھا، عامر، لوگ جوگ در جوگ اسلام لا رہے ہیں، آپ بھی مسلمان ہو جائیں تو بہتر ہے۔ عامر نے جو ایک متکبر اور بالادست سردار تھا جواب دیا، واللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک عرب میں مجھے اپنا بادشاہ تسلیم نہ کر لیا جائے اور میرے نقشے قدم پر نہ چلنے لگے، پھر میں قریش کے اس جوان کی پیروی کروں۔ یعنی میرے لیے میں خود بڑا بننا چاہتا ہوں اور یہاں عرب کا سردار بننا چاہتا ہوں، کہیں گے کہ اس نوجوان کی میں پیروی کروں، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے اس بات کو منسوخ کیا۔ پھر جب عامر بن طفیل نے اسلام کی تمکینت اور اس کا جاہ و جلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا میلان دیکھا تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور چند ساتھیوں کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو مدینے روانہ ہو گیا۔ مدینہ پہنچ کر مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے افراد سے محتاط رہتے تھے۔ آپ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، حتیٰ کہ آپ واللہ اللہ واحد پر ایمان نہیں لے آئے۔ اس نے پھر وہی مطالبہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر انکار کر دیا۔ وہ یہی کہتا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہو لیے۔ عامر نے جلدی سے اپنے ایک ساتھی اربد کو اپنی طرف یعنی وہ ہو جائے، اربد تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کے مستعد ہو گیا۔ پھر وہ دونوں دیوار کے ساتھ علیحدگی میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامر سے بات چیت کرنے ان کے پاس آئے۔ اربد کا ہاتھ بدستور تلوار کے دستے پر تھا۔ وہ جب بھی تلوار سوتنا چاہتا اس کا ہاتھ شل ہونے لگتا، آخر تک وہ تلوار میان سے نہ نکال سکا۔ ادھر عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش میں تھا اور اربد کو دیکھ رہا تھا جس جامد و بے بس کھڑا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مڑ کر اربد کو دیکھا۔ آپ نے عامر سے کہا، عامر، اسلام قبول کر لیجئے۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے صاف جواب دیا، آپ کو وہی کچھ ملے گا جو مسلمانوں کو ملتا ہے، اور آپ پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں پر ہے۔ عامر بن طفیل بولا، میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے اپنے بعد بادشاہت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ عامر سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرے جو بعد میں پورا نہ ہو سکے۔ آپ اسے صاف صاف اور جرات مندانہ جواب دے رہے تھے۔ آپ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یا آپ کی قوم کو سرداری نہیں مل سکتی۔ عامر نے اپنے مطالبے میں قدر تخفیف کرتے ہوئے کہا، پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں اہل بادیہ کا بادشاہ ہوں اور آپ اہل شہر کے، یعنی میں دیہات والوں کا بادشاہ بن جاتا ہوں اور آپ شہر والوں کے بادشاہ بن جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی صاف اور کوڑا جواب تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر جوش غضب سے عامر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تمہارے شہر کو برق رفتار گھوڑوں اور نوجوان جنگجوؤں سے بھر دوں گا۔ میں یہاں کی ہر کھجور سے گھوڑا باندھوں گا اور غطفان کے 1000 بھورے گھوڑوں اور اتنی بھوری گھوڑیوں کے ہمراہ تم پر حملہ آور ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں پیچ و تاب کھاتا ہوا اور دھمکیاں دیتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ، عامر کے متعلق مجھے بے فکر کر دے اور اس کے قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ عامر اپنی ساتھیوں کے ہمراہ مدینے سے نکل کر اپنی کرے گا اور مدینے پر چڑھائی کر دے گا۔ راستے میں آرام کی غرض سے سلولیہ نامی ایک عورت کے خیمے میں ٹھہرا جو اس قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک فاحشہ عورت تھی جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے ہاں ٹھہرنے والے شخص کو بھی لوگ فاسق و فاجر گردانتے تھے۔ عامر کو سفر کی تھکان اتارنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی، اسی لیے وہ مجبوراً سلولیہ کے ہاں جا اترا، اس کے خیمے میں پڑھ کر سو گیا۔ اسی اثنا میں عامر کی گردن پر ایک گلٹی نکل آئی۔ ایسی گلٹی عموماً اونٹ کی گردن پر ظاہر ہوتی ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ گلٹی دیکھ کر عامر گھبرایا اور بے حد پریشان ہوا۔ وہ ورم کے مقام کو چھوتا اور کہتا، اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلولیہ کے گھر میں موت، یعنی نہ موت عزت کی ہے اور نہ جگہ کی کوئی قدر و منزلت ہے۔
عامر کی تمنا تھی کہ وہ میدان جنگ میں سرماؤں کی تلواروں سے قتل ہوتا، مگر یہ کیا، وہ ایک فاحشہ کے گھر میں حیوانوں کی بیماری سے مر رہا ہے؟ اس کے نزدیک یہ بڑی ذلت آمیز موت تھی۔ وہ چیخ پکار کرنے لگا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرا گھوڑا لاؤ۔ گھوڑا حاضر کیا گیا، وہ ایک ہی جس میں گھوڑے پر سوار ہوا، نیزہ ہاتھ میں تھاما، گھوڑا ادھر ادھر گھومنے لگا، اس نے اپنی گردن کو پکڑ رکھا تھا اور درد کی شدت سے چلا رہا تھا۔ اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی، اور سلولیا کے گھر میں موت، یعنی دماغ بالکل وہ ہو گیا اور ایک ہی چیز رٹے جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چکراتا رہا، موت نے عامر کو مزید مہلت نہیں دی اور گھوڑے پر بیٹھا جہنم واصل ہوا۔ عامر کے ساتھیوں نے اس کی لاش وہیں چھوڑی اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ قوم کی آبادی میں پہنچے تو لوگوں نے آگے بڑھ کر اربد سے پوچھا تھا، اربد پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا، خبر کیا ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی شے کی بندگی کرنے کی دعوت دی، کاش وہ اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں تیر مار کر اسے ختم کر دیتا۔ یہ بات کہنے کے ایک دن یا 2 دن بعد اربد اپنا ایک اونٹ لے کر روانہ ہوا جسے وہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جس نے ان دونوں کو بسم کر ڈالا۔ جی ہاں، ہمیشہ وہی وعدہ کریں جس کے متعلق آپ کو پورا یقین ہو کہ اللہ کی توفیق سے آپ اسے نبھا سکیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعوذ باللہ ایسا تو کرنے والے نہیں تھے، لیکن حریص تھے نا کہ لوگ مسلمان ہو جائے، تو آپ وعدہ کر لیتے، ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں تم کو دیہات کا بادشاہ بنا دیا جائے گا اور تم اسلام قبول کر لو، تو کیا ہوتا ہے یہ؟ یعنی یہ پھر وہ ہوتا ہے نا کہ جو کر نہیں سکتے اس کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی کام اپنے ذمے مت لیجیے جسے انجام دینے پر آپ قادر نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کام سے معذرت کرتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی آدمی یہ درخواست لے کر آتا ہے کہ آپ اس کے بھائی کو کوئی جاب دلا دیں گے، کیونکہ آپ کا والد یا بھائی یا آپ خود کسی اونچے پوسٹ پر ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اس کی مدد نہیں کر سکیں گے، تو سوری کرتے وقت صدق دل سے ایسا اسلوب اختیار کیجیے جس سے شخص کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے اور اسے احساس ہو کہ آپ بھی اس کے بھائی کے لیے اتنے ہی فکر مند ہیں جتنا وہ خود ہے۔ مثلاً آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ سے ہمدردی ہے، آپ کے بھائی کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے میرا عذر قبول کر لیجیے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے بھائی کا مسئلہ حل کر دے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، مثلاً کوئی کام ہم نہیں کر سکتے تو اس کو یہ تسلی دو کہ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کے کام کو آسان کرے۔ یہ باتیں کہتے ہوئے ایک لطیف مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ گفتگو کے اس خوبصورت اور مؤثر انداز سے اسے اتنی خوشی ملے گی جتنی خوشی اسے اس کا کام ہو جانے پر ہوتی۔ اپنے ضمیر سے معاملہ صاف رکھیں، لوگوں سے معاملات طے کرتے ہوئے جرات مندانہ موقف اختیار کریں، اپنی صلاحیتیں پہچانیں اور ہمیشہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، یعنی جتنا کسی کے لیے کر سکتے ہیں کیجیے، ورنہ بس وہ بعض لوگ ہیں نا ڈینگے مارنے کے لیے، ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، میرے سے ہو سکتا ہے یہ ہے، اور کچھ بھی نہیں پاتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرے تو تواضع انکساری کا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی بڑائی تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ یہ ڈاکٹر عریفی اپنا واقعہ بیان کرتے، ایک دفعہ میں روسائے شہر کی ایک پروقار محفل میں موجود تھے، یعنی بڑے بڑے رئیس لوگوں کی محفل تھی۔ ایک رئیس دادے نے دوران گفتگو کہا، میں ایک مزدور کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھ سے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں تردد میں پڑ گیا، پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر اس سے مسافہ کر لیا۔ اس نے بڑی رونق سے کہا، حالانکہ میں عموماً اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، یعنی تکبر، بڑے شیخ کا بیٹا ہے اور کوئی مزدور کا بیٹا ہاتھ ملا رہا ہے تو پہلے تو سوچا کہ نہیں ملاؤں، لیکن پھر ملا لیا یہ سوچ کر، حالانکہ میں نہیں ملاتا، اس نے اپنا یعنی امپریشن یہ ظاہر کیا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یاد آ گیا، کوئی عام سی لونڈی بھی آپ کو راستے میں روک کر اپنے آقا کے ظلم یا کام کی زیادتی کی شکایت کرتی تو آپ اس کے مالک سے سفارش کرنے اس کے ساتھ چل پڑتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا، فلاں آدمی بڑا تکبر والا ہے، فلاں خود پسند ہے، اس کے اس رویے کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں اور نفرت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ کسی ضرورت مند سے پوچھیں، آپ اپنے مسئلے کے حل میں اپنے پڑوسی سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، وہ بڑا متکبر ہے،
وہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. آپ بولتے ہیں کہ جا کر اس سے میں مدد لوں، جبکہ وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا. واقعی وہ لوگ قابل نفرت ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور لوگوں سے حقارت کا برتاؤ کرتے ہیں. وہ شخص بھی مسترد کیے جانے کے قابل ہے جو خود پسندی کا شکار ہے. وہ شخص جو لوگوں کے سامنے زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے قابل گردن زنی ہے. اور وہ شخص بھی جو مزدوروں، نوکروں اور مساکین پر روب جھاڑتا ہے اور اسے ذلت آمیز سلوک کرتا ہے، مردود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح خانہ مکے میں داخل ہوئے. آپ ان راستوں سے گزرے جہاں آپ کو اذیتیں دی گئی تھی، آپ کا مذاق اڑایا گیا تھا. انہی راستوں پر آپ نے بارہا یہ آوازیں بھی سنی کہ او پاگل، او جادوگر، او کاہن، او جھوٹے، او مکار. جب آپ اس شہر میں بالادست اور فاتح قائد کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، اس شہر کے باسیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہین منت بنایا تھا. شہر مقدس میں فاتحانہ داخل ہوتے ہوئے اس پروقار قائد کے کیا تاثرات، کیا احساسات تھے. عبداللہ بن ابی بکر کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی طویٰ میں پہنچے تو آپ کی سواری ذرہ دیر کو رکی. آپ نے سر اور منہ پر سرخ ڈھانٹا باندھ رکھا تھا. اللہ نے آپ کو فتح سے نوازا تھا، جس کی شکر گزاری میں آپ کا سر رب ذوالجلال کے حضور جھکا ہوا تھا اور آپ کی ٹھوڑی پالان کے اگلے حصے کو مس کر رہی تھی. انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن شہر میں داخل ہو رہے تھے. خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ٹھوڑی پالان کے یعنی اتنے جھکے ہوئے تھے آپ اپنی اونٹنی پر کہ اونٹنی کے اوپر جو بیٹھنے کی وہ جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ سر جھکا کر اس طرح سے داخل ہوئے، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ. ابن مسعود بتاتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس نے کسی مسئلے پر آپ سے بات کی. اس دوران آپ کی ہیبت سے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی حالت دیکھی تو فرمایا، اطمینان رکھیے، میں قریش کی ایک عام عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی. یعنی ہم بھی غریب اور وہ خاندان وہ ہے، یعنی غریب عورت کا میں بیٹا ہوں. ایسا نہیں ہوں کہ ہاں چلو میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کی وجہ سے تم پر ہیبت طاری ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، میں بندے کی طرح بیٹھتا اور بندے ہی کی مانند کھانا پسند کرتا ہوں. کسی عربی شاعر نے تواضع انکساری کی حقیقت بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کی ہے. عاجزی اختیار کرو، تم تارے کی طرح ہو جاؤ گے جس کا عکس دیکھنے والے کو پانی کی سطح پر نظر آتا ہے جبکہ وہ تارا اس سے بہت بلند ہوتا ہے. یعنی عاجزی ایسی کہ وہ پانی میں بھی اس کا عکس اسٹارز کا یا ستارے کا دیکھ سکتا ہے، لیکن ستارہ کہاں ہے؟ بہت اونچائی پر ہے، تو اس سے اس کی اونچائی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا نا. تو یہاں پر یہی بتایا گیا، ولا تکو کدخانی یالو بنفسہ، دھواں بند بنو جو فضا کی پہنائیوں میں اپنے آپ کو بلند کرتا ہے اس کے باوجود حقیر ہی ہوتا ہے. یعنی اس دھوئے کی طرح مت بنو جو لگ تو رہا ہے کہ بڑی اونچائی میں پھیل رہا ہے، ہواؤں میں وہ کر رہا ہے حالانکہ وہ کیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. تو ویسا نہیں بننا ہے کہ نام کے بڑے اور کام بالکل بھی اس لائق نہیں ہوگی کسی کو فائدہ پہنچ سکے. جو اللہ کے لیے تواضع انکساری اختیار کرے اور نیچا ہو، اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں. تواضع کی بدولت اللہ بندے کی عزت و تقریب میں اضافہ ہی کرتے ہیں. یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں. آج کل عصر کی اذان جلدی ہوتی ہے اور انشاءاللہ باذن اللہ منڈے سے پہلا سال شروع ہو رہا ہے ہمارا اسلامی کیلنڈر کا، محرم کا. تو اگلے سیٹرڈے کو ہم لوگ محرم کے ٹاپک پہ لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اس کے روزوں کی فضیلت اور اس کے محرم کو کا اصل مقصد کیا ہے، اور ہم لوگوں نے اس کو غم کا سال، غم کا مہینہ بنا دیا ہے. تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے، کیا چیز ہے، اس کی نالج کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ باذن اللہ اگلے سیٹرڈے کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو مہلت دے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے وقت میں خیر و برکت دے کہ ہم اس ٹاپک کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھ سکیں، پڑھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم.